عورتوں کے مقام پر اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور اسلام نے اس پر کوئی تفریق کا سلسلہ قائم نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ موجود ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے کا بھی تعلق ہوگا، اسلام کی عظمت کی بات ہوگی تو خواتین کا ذکر ساتھ ساتھ چلے گا، ایون کہ جنگوں تک، محاذات میں اور غزوات میں، سرایا میں کسی مقام پر بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں صحابیات کو، خواتین صحابہ کو پیچھے چھوڑا گیا ہو، کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اگر کسی مقام پر اگر رکھا بھی گیا حکمت کی بنیاد پر، مثال کے طور پہ دیکھیں ایک ماحول ہے، اگر جنگی کیفیت ہے تو اس میں بچوں کی نگرانی اور دیکھ بھال بھی تو کرنی ہے۔ اب ایسا کرنا تو ویسے ہی مصلحت کے خلاف ہے، اور جو اللہ پاک نے فطری اور جبلی طور پر طاقت کا توازن یا جسدی اور بشری قوا کا سلسلہ رکھا ہے، اس کی بنیاد پر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی حکم ہو جائے بھی عورتیں جنگ پہ چلی جائیں اور مرد سارے گھر بیٹھ کے بچوں کو دیکھ بھال کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے ساخت جو جسمانی ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ عورت کو نرم اور ہلکا کام دیا جائے اور مرد کو تھوڑا سخت اور ہارڈ کام نسبتاً عورت کے مقابلے میں دیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر اب رہ گئی بات یہ کہ جب یہ پوچھا خواتین نے، صحابیات نے، اور ام المومنین کی وساطت ہے کہ یا رسول اللہ مرد تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، کہ جو ایم خان صاحب کا پہلا سوال تھا اس پر کہ عورتوں کا جب صحابیات نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ عورتیں جنہیں ایمان نصیب ہوا، انہوں نے جب یہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے التجا کی کہ حضور مرد لوگ تو میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، وہ یا غازی بن جاتے ہیں یا شہید بن جاتے ہیں، تو ہم تو گھر میں رہتی ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہم تو چونکہ جہاد پہ جاتی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں رہے گی وہ غازی کی ہے یا شہید کی عورت ہے، وہ گھر میں رہ کر معاملات کو نبھائے گی اور شریعت کے طریقوں کے مطابق، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ میدان جہاد میں جا کر لڑنے والے کو ملے گا۔ کبھی بھی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ حکم کی تبدیلی یا عمل کے کم ہونے، ظاہراً کم ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوئی ہو، کبھی نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ثواب کو اس سے برابر کر دیا۔ اب آپ یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ برابر تو ہونے کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کیا وہ معنی پورے کرنے سے وہ عمل پورا ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر حج کرنا فرض ہے، لیکن اگر بندہ باپ کے چہرے کو باپ کی نظر سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو کیا وہ حج ساقط ہو گیا؟ وہ حج ساقط نہیں ہوا، حج قائم ہے، لیکن جہاد میں عورتوں پر جانا وہ ساقط ہو گیا۔ عورت پر جہاد فرض نہیں رہا۔ جہاد جب فرض ہوتا ہے تو فرض ہوتا ہے ہر ایک پر، مگر وہ عورت جو مجاہد کی بیوی کے طور پر، غازی کی بیوی کے طور پر، شہید کی بیوی کے طور پر گھر کے معاملات کو چلا رہی ہے، اس پر سے جہاد ساقط ہے۔ تو گویا شریعت مطہرہ نے کسی مقام پر ڈسکرمنیشن نہیں کی ہے۔ وہ امتیازی سلوک تو تب تھا نا کہ جہاد میں عورت جا نہیں سکتی اور جہاد فرض بھی ہے اس پر، پھر تو کہا جاتا بھی فرض بھی ہے، ایکویلنٹ ثواب ہی دیا ہے، ریوارڈ ہی دیا ہے، اصل ثواب یا وہاں جانے کا جو حکم ہے وہ ساقط تو نہیں کیا، وہ حکم ساقط ہو گیا۔ مرد کی پوری زندگی کے کسی زندگی کے مرحلے میں تسلسل اور عادت میں کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، عورت کو نماز معاف ہے۔ تو اگر اس انداز سے پلس پوائنٹس کی طرف جائیں گے، مرد کے ذمہ ہر ذمہ داری ہے، عورت کے ذمہ کوئی انتظامی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچوں کا خرچہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، گھر چلانے کا خرچہ عورت کے ذمہ نہیں ہے، والدین کی ذمہ داری، مالی ذمہ داری عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ عورت بیٹی ہو کر بھی مالی بندھن سے آزاد۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ عورت کا کسی اعتبار سے بھی عورت کا کوئی ذمہ داری اس کے ذمہ نہیں ہے، بیوی کے طور پر بھی مالی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، ماں کے طور پر بھی مالی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، اور بہن کے طور پر بھی مالی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت معاشرہ میں جس رنگ اور روپ کے اندر بھی ہے، ذمہ داریوں کے اعتبار کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جس ذمہ داری کے روپ کے اندر بھی ہے اس پر مالی طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ بہنیں اپنے طور پر وہ ایک کنٹریبیوٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہے، کوئی ہسبینڈ کی مدد کرنا چاہتی ہے، والدین کی مدد کرنا چاہتی ہے، تو اس پر پابندی بھی نہیں ہے، مگر اس پر شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے اخراجات، مثلا مرد اگر بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے اور اپنی بیوی کا بھی مجرم ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر ایک بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کا جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو وہ اس بات کا ذمہ دار ہے، اس کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بہن ہونے کے ناطے اگر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے، والدین کی ذمہ داری اس پر ہے۔ یہاں تک فرما دیا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ عورت کے لیے مالی ذمہ داری نہیں رکھی، تو اگر یہ بات سمجھی جائے جو بالکل ہی سرے سے غلط بات ہے تو پھر یہ بھی تو سمجھا جائے کہ عورت کے پر تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے شرعی حقوق ہیں اسلام کے اندر۔ اور میں نے یہ بات بھی ساتھ کی کہ جو اسلام پر اس حوالے سے اعتراض کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، باطل ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بطور انسان کے مرد اور عورت برابر ہیں، البتہ بعض ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان میں فرق کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے لیے جب کوئی بات دی جاتی ہے، جس بندے پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس کو یقیناً ایک درجہ فضیلت خود بخود ملتی ہے، اور وہ فضیلت اس کی اس معنی میں ہوتی ہے کہ وہ اس کے اہل ہو تو پھر اس کو فضیلت ملتی ہے۔ ایک بندہ ایک ذمہ دار ہے، وہ کسی ایک فیکٹری کو چلا رہا ہے، تو وہ فیکٹری کا اگر مینیجر ہے تو وہ پوری چیزوں کو مینیج کرے گا تو اس کے پریولیج کے طور پہ اس کو ڈیفینیٹلی انتظامی امور میں ہیڈ ہونے کی وجہ سے اس کو یقیناً عزت تو ملے گی، کیونکہ جو اس کے ساباڑی نے یہ پیش کر رہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کا اسلام کے اندر ڈسکریمنیشن کا الزام لوگوں کا بالکل غلط ہے، اور اسلام نے عورت کو بہت بڑی عظمت دی ہے اور کسی مقام پر بھی ان کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ اگر کسی بات میں عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ نہ کریں تو اس کے بدلے میں ان کو بہت بڑا اجر، ثواب، برکات اور فضیلت عطا فرمائیے۔ اور جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ مینیجریل میٹرز میں اور افیئرز میں جو بھی بندہ مینیجر ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بطور مینیجر کے اس کا ایک درجہ بڑا ہے۔ اب ایک فیکٹری کا مینیجر ہے یا وہ اس کو آرگینائز کرتا ہے، آرگینائزر ہے، تو مینیجر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے درجے میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی بات ماننا سبارڈینیٹ کے لیے، تاکہ سسٹم کے اندر ایک تسلسل رہے اور بات اور پروڈکٹیویٹی کے اندر بہتری رہے اور پروڈکشن آگے بڑھ سکے، یا جو اس کا مقصد اور کام کے لیے وہ ایک حصہ بنے ہیں کسی بھی چیز کا، اس کے اندر کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ ایک بندہ ہیڈ ہوتا ہے، اب اگر ایک ہیڈ ہے مثال کے طور پہ 10 بندے اس کے نیچے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ڈسکریمنیشن ہو گئی ہے۔ اگر یہ ڈسکریمنیشن ہے تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر جگہ پر کرتا ہے۔ اگر ایک پوری فیکٹری چلانی ہے یا کوئی ایک سلسلہ چلانا ہے، دفتر چلانا ہے، بزنس قائم کرنا ہے، تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی ایک کی پالیسی تو چلے گی نا، فالو کیا جائے گا ایک کو، اور وہ پوری دنیا میں طریقہ۔ سب سے بڑی ڈیموکریسی میں کیا ہے؟ ڈیموکریسی میں بھی، حالانکہ آج کل تو جتنی ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہیں اکثر باتیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں، کسی مقام پر بھی عورتوں کو اسلام نے پیچھے نہ چھوڑا۔ اور پھر یہ جو لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا وہ یعنی ان میں اسلام میں معاذ اللہ یہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے کہ عورت کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا یا بات ٹھیک نہیں ہوتی، احمد خان صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں ڈال کے پانی میں بھیج دیا، اور وہ صندوق حضرت آسیہ کی خادماؤں نے جو کنیزیں تھیں ان کو ملا، اور وہ حضرت آسیہ نے اس کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جب وہ صندوق بہتا جا رہا تھا تو آپ کی جو ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ ساتھ ساتھ جا رہی تھیں، اور تاکہ دیکھوں میں کہ وہ کہاں صندوق جاتا ہے، کوئی اس کو پکڑتا ہے نہیں پکڑتا، کیا بنتا ہے اس کا۔ تو جب ان صندوق انہوں نے کھولا تو وہ بہن پاس کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی منظر سارا، تو اس وقت جب بچے کو حضرت آسیہ نے اپنے سینہ کی طرف کیا اور دودھ پلانے کی کوشش کی، یا اور دائیوں کو بھی بلانے کا جو اقوال ہیں بلایا، تو آپ نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا۔ تو اس پر حضرت آسیہ بہت پریشان ہوئی کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میرے بچے کے دودھ کا انتظام نہیں ہو سکے گا تو کون فیڈ کرے گا۔ تو وہ جو بچی پاس کھڑی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا تھا، وہ چھوٹی بچی ہے صاف ظاہر ہے، اور اسی کی طرف احمد خان صاحب کا اشارہ تھا، تو پوچھا کہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس کا دودھ ضرور بچہ پی لے گا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی دائیوں کا تو دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا
اور تو کہہ رہی ہے کہ اس عورت کا دودھ جو میں بتاؤں گی پی لے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب وہ بچی ہے، لیکن بچی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو جواب دیا وہ شاید کو بڑا مرد بھی اتنی ریڈی وٹ طاقت کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عورت کا محرم کے ساتھ ہی جانا ہے۔ جو لوگ بھی آج وہ کو ماڈرن سکالر ہے، ماڈریٹ سکالر ہے، لبرل سکالر ہے اور بڑا انلائٹننگ سکالر ہے، کہ جو مرضی وہ نام اپنے آپ کو دے لے اور وہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت شاید اتنا امن نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا ہونا ضروری ہے، مگر ہمارے علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ بات تم غلط کہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہی اتنا امن تھا کہ ایک آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وقت آ جائے گا کہ اتنا امن ہو جائے گا کہ ایک عورت سینکڑوں میلوں کا سفر کرے گی زیور کے ساتھ اور اس کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا، وہ مامون ہوگی، مامونہ قرار پائے گی، اور اس کو کوئی، اور ایسا ہوا۔ اسلام کی تاریخ میں دنیا نے دیکھا ایسا ہوا، مدینہ شریف کی تاریخ ہو، مکہ شریف کی ہو، خلافت کے زمانے کے تمام ادوار دیکھے تو ایسا تھا، کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی، امن مکمل تھا، مگر محرم کا ساتھ رکھنا پھر بھی ضروری رہا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امن ہونے کی وجہ سے اب امن نہیں، امن مسئلہ نہیں رہا، جہاز پہ جانا ہے، جہاز پہ آنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریزن ختم ہو گئی، یہ وہ ریزن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، صرف وہ ریزن ہی نہیں ہوتی، اور بھی ریزن ہیں جو صاحب شریعت کی نظر میں ہیں، اور انہی کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بات میری بہن اپنی نہیں ہے، ائمہ کی تمام باتیں حدیث بیسڈ ہیں، حدیث کی بنیاد پر ہیں، اور اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو تم نے فقہ بنائی ہے، جیسے آپ کے سوال سے بھی وہ نظر آ رہی تھی بات، جس نے بھی آپ سے وہ بات کی ہے وہ بات ان لوگوں کی نہیں ہے، بنیادی طور پہ وہ غیر مسلمین کا اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ تم نے بنائی ہے، فقہ حقیقت میں کوئی علم، کوئی نالج نہیں تھا، بلکہ وہ تو حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فقہ تم نے بنائی ہے، اور فقہ بنانے کے بعد اصول بنائے ہیں، بعض والے تمہارے اماموں نے ہر حکم کے ساتھ ایک حدیث جوڑ دی ہے، حالانکہ یہ ان کا الزام ہے۔ یہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، جوزف شیخڈ ہے اور اگناز گولڈ زہر ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، میں ان کے ریفرنسز باقاعدہ دے سکتا ہوں کتابوں کے، انہوں نے یہ لکھا کہ تمہاری فقہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ فقہ معاذ اللہ مسلمانوں پر ایک الزام لگایا کہ یہ فقہ وہ ہے کہ جو تم نے بعد میں بنائی، اور پہلے حدیث کی بنیاد پر فقہ نہیں بنی، فقہ پہلے بنی، حدیث بعد میں جوڑی، حالانکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ امام صاحب نے اور ائمہ دین نے، ہمارے ائمہ اربعہ نے باقاعدہ طور پر احادیث کی بنیاد پر اصول وضع کیے ہیں۔ یہ بات ہے اس طرح سے غلط، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ تو اپنا ہمارے جو ہم خان صاحب کے سوال کی جو آخری بات رہ گئی تھی کہ جب فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ تم کہتی ہو میں ایک ایسی عورت بتاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، تو وہ کیوں اس کا دودھ ضرور پیے گا؟ تو یہ جو جواب دی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہ یہ تھا، اس لیے کہ وہ عورت انتہائی مشفقہ ہے، شفیقہ ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر اللہ پاک نے اتنا حلم، اتنی نرمی، اور اتنا اس کی طبیعت کے اندر اللہ نے جاذبیت رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی بچہ اس کے پاس آئے، وہ ایک ایسی نرس ہے کہ وہ بچہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ جواب دیا تو آپ اندازہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی بہن ہے، اور اس کا جواب سن کے فرعون جیسا شخص چپ ہو گیا، اور اس نے کہا واقعہ تم ٹھیک بات کر رہی ہو، اگر ایسی وہ نرس ہے، ایسی دائی ہے کہ جو بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہے اس کو، اور بچے اس کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتے ہیں، تو پھر بات تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تصور اور تاثر بھی غلط ہے، اور یہ باتیں اسلام نے بیان کی ہیں، اسلام کے قصص کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اسلام کی حدیثیں جو اسلام کے دامن میں موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو گویا آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ایک بچی کی عقل اتنی زیادہ ہے، اور اگر میچور ایک عورت ہو تو اس کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ اگر عقل سلیم بھی رکھے تو اس میں تو اور زیادہ برکت والی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ معاذ اللہ عورت کے تقدس کو استعمال کرتے ہیں، عورت کی عظمت کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو نام آزادی کا دیتے ہیں۔ عورت کو جان جوکھوں میں ڈالنا، عورت کے لیے پریشانیاں پیدا کرنا، عورت کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالنا، اور عورت کو ایسے حالات سے دو چار کرنا
یہ بات ہم نے دیکھی ہے. کمٹمنٹ کے لیے، کسی بھی جگہ پر کمٹمنٹ کے لیے یقیناً ایک جسمانی ساخت کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے، جو عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، اور وہ شریعت کے دامن میں ہی پناہ ملنے سے انسان کو سٹیٹس میں ایکوالٹی ملتی ہے. اچھا، جو لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ملک کا کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر تو کوئی ضعیف سے ضعیف ترین حدیث بھی ایسی نہیں ہے استغفر اللہ جس میں عورت کے بارے میں یہ، اور اسلام تو کہتا ہے الجنت ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنت کتنی بڑی چیز ہے. یعنی جنت جس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت اللہ کے جلووں کی جگہ ہے، اللہ کے انعامات و اکرامات کی جگہ ہے، اللہ کے قرب کے مقامات کی جگہ ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کی انتہائی اونچے درجے پر فراوانی موجود ہے، وہ جنت ہے. اور اس جنت کو بھی یہ کہا تحت اقدام الامہات، یہ لفظ اس لیے ہے تاکہ عظمت ماں اور ماں کی شان کا پتہ چلے کہ ماں کی کتنی بڑی عظمت ہے. تو وہ ماں جس کو عظمت بطور عورت ہے تو ماں ہوگی نا. تو عورت کو جو اتنا بڑا، باپ کو تو نہیں کہا، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. باپ کو اتنی بڑی، باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے. باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے. ایک نظر سے یہ نظر سمجھ کے باپ کو دیکھنا کہ میرا باپ ہے، حج کا ثواب ہے. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سوچنے پر آ جائیں تو پھر عورت ماں کے قدم، باپ کے قدم میں جنت کیوں نہیں ہے؟ حدیث پاک میں ماں کے بارے میں صحابی نے پوچھا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ من احق کو بے حسنی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو فرما امک، تیری ماں. فرما حضور پھر؟ فرما امک تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرما امک تیری ماں. اور پھر جب چوتھی بار فرما تو فرما ابو کا تیرا باپ. تو آپ نے دیکھا حدیث پاک میں 3 بار ماں کا درجہ بیان ہوا، اور چوتھی بار جا کر، اور قرآن مجید نے یعنی اسلام پر اتنا بڑا الزام اور بہتان ہے یہ، اور اتنی بڑی حقیقت سے دوری کی بات ہے. خود قرآن مجید نے عورت کی پریگننسی کی مشقت کو آیت میں بیان کیا کہ ان عورت جو ہے وہنن علی وہنن کی کیفیت سے گزرتی ہے جب بچے کو پروان چڑھاتی ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں نیچرل پروسیجر ہے جی، کسی کی اپنی بچے کی ضرورت ہے تو بچہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کا تلذذ ہے، فلاں ہے، اور بہت ساری باتیں دنیا کے معاملے میں لیتے ہیں. مگر شریعت نے تو نیچرل جذبات کی تسکین کو بھی عبادت کا نام دیا ہے اگر قرآن و سنت کے دائرے میں کیا جائے تو. یہاں تک فرمایا کہ وہ عورت جب ڈیلیوری کے عمل سے گزرتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو عورت ایسے پاک ہو جاتی ہے جیسے درخت کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، یوں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عصمت کی خاطر، یعنی گناہوں سے پاک بچہ بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے، اس عورت کی گود کو پاک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے لیے پہلے سے ہی پاک ماحول فراہم کر دیتا ہے. اور وہ کس بات پر کیا ہے؟ کوئی خاص عبادات کی بنیاد پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو خاص عبادت کے مراحل ہیں ان پر نہیں، بلکہ اس مشقت کی بنیاد پر جو عمل تولید کی بنیاد پر اس کو مشقت اٹھانی پڑی. تو وہ یہاں کی عورتیں نہیں اٹھاتی، یہاں کی عورتیں بھی اٹھاتی ہیں. مگر ایک اسلام کے دامن میں وابستہ عورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس محنت کا بھی اسے صلہ دیا ہے. وہ اسلام جو اتنا لجپال ہے، اس پر یہ الزام لگانا کہ عورت کو اسلام نے تحفظ نہیں دیا، اس سے بڑا تحفظ اور کیا ہوتا ہے؟ نیچرل پروسیجرز کو اور نیچرل زندگی کے مراحل کو اسلام نے عبادت کا درجہ دے دیا ہے. عورت کی مشقت کی کیفیت کو اللہ پاک نے عبادت اور گناہوں سے پاکی کا مجدہ جہاں فضا سنا دیا اور اتنی بڑی عظمت دے دی ہے. اب اس کے باوجود کہنا تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے ہی غلط. اس بات کا سرے سے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا بات ہے جیسے چڑھے ہوئے سورج کو کہنا کہ اندھیرا ہو گیا ہے. تو اور پھر جو بندہ کہے کہ جو سیاہ کو سفید کہے اور سفید کو سیاہ کہے، اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے نا. اگر کوئی ہے علاج تو بتائیں. کسی اور کوئی مذہب کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، کلچر کی بات کرتا ہے، رائٹس اور ٹریڈیشنز کی بات کرتا ہے، اور ایون کہ اپنے زمانے میں سویلائزیشن کی بھی بات کرتا ہے، تو کسی سویلائزیشن میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہے کہ جو عورت کے ان معاملات کو عبادت کا درجہ دے دے جو کہ نیچرل ہیں، تب یہ ہر ایک پر آتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر آئے ہیں تو اسلام نے عظمت دی ہے اور اس کے باقاعدہ ریوارڈ رکھا ہے، اس کا اجر رکھا ہے، اس کا ثواب رکھا ہے.